السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے فریب آسمان۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما کوکب بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہر روز اخباروں میں حادثات اور بم دھماکوں کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ بے شمار لوگ زخمی ہوتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ لوگ اس خبر کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ایک خبر کے پس پردہ کتنی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ چودھری غلام محمد جنت مقام کی پوتیاں اور یہ حرکات دادی جی اپنے پوپلے منہ سے بولیں۔ کچھ تو اپنے دادا کا لحاظ کر لیا کرو، ہر وقت کچھ نہ کچھ آفت آئی پڑی رہتی ہے۔ لے دادی جی بھلا ہم نے ایسا کیا گناہ کر ڈالا؟ زری نے منہ بنایا۔ یہ کم گناہ ہے کہ ہم چودھری غلام محمد مربے والی کی پوتیاں ہیں، دادی جی بولی، اور بھلا فرحین خاموش بیٹھے یہ کیسے ممکن تھا؟ پتہ ہے زری، دادا جی وصیت لکھ گئے تھے کہ پوتیوں کو ہنسنا بولنا بالکل منع ہے۔ اے لو، ہنسنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا اون کی اونٹ ہوئے جاتی ہو، نہ کوئی بات چیت۔ بس منہ اٹھا کر جو ہنسنا شروع کیا تو 7 محلوں کو خبر ہو گئی۔ بھلا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ غلام محمد جنت مکان کی حویلی سے چوں کی آواز بھی نکلے گی؟ دادی جی کی بات سن کر تو گویا زری اور فرحین پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اے کیا باولی ہو گئی ہو، میں نے کون سا ایسا لطیفہ کہہ دیا ہے کہ دانت اندر ہی نہیں جا رہے؟ حویلی؟ زری نے کہا اور دونوں پھر کھی کھی کرنے لگیں۔ کیوں، کیا ہوا حویلی کو؟ انہوں نے آنکھیں دکھائی۔ حویلی ہو تو اس سے کچھ ہو بھی، فرحین کو تو یوں بھی بقول دادی جان کے ان سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ذرا وہ کچھ بول تو جائیں، اس پر تو گویا اللہ میاں نے فرض عائد کر دیا تھا کہ ان کی بات کی ٹانگ ضرور پکڑے۔ کبھی سنتے تھے ہماری حویلی تھی، اب تو 10 مرلے کا ایک مکان ہے، اس کی بھی سب چولیں ڈھیلی، برسات میں برتن بھانڈے ہر طرف بکھرے ہوئے۔ ڈبکی لگانے کے کام تو آ سکتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے کام نہیں آ سکتے۔ دونوں ایک بار پھر کھی کھی کرنے لگی اور ان کی یہ ہنسی دادی جی کو آگ لگا گئی۔ کچھ تو بندہ خدا کا خوف کرے، 1-2 چھتیں ہی ٹپکی، کوئی آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑا؟ اتنی ناشکری لڑکیاں ہیں کہ بس اللہ اب انہیں سمجھائے۔ آپ کے لیے 1-2 ٹپکی ہوں گی، وہ بھول گئی جو میرے بستر کے عین اوپر 4 سوراخ ہیں۔ بھلا نہانے کے لیے باتھ روم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہی بستر پر اتنا اچھا غسل ہو جاتا ہے۔ زری جل کر بولی۔ کتنوں کو یہ بھی میسر نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دادی جی نے سمجھایا۔ جی ہاں، مجھے یہ 4 سوراخ میسر نہیں، میرے بستر پر صرف 2 ہیں۔ فرحین ہنسی۔ چل زری، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، تم لڑکیوں کو ہر بات میں مذاق سوجھتا ہے، وہ جلا کر بولی۔ جان عذاب میں کر ڈالی ہے، وہ پیر میں چپل گھسیڑ تسبیح گما جائے-نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کوئی ایک بار نہیں، دن میں کچھ نہیں کچھ تو صبح سے شام 10-20 مرتبہ اسی قسم کا ڈرامہ لگتا تھا، کبھی کسی اور کبھی کسی بات پر۔ لیکن پھر وہی دادی جو ناراض ہو کر جائے-نماز پر جا بیٹھتی تھی، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے پوتیوں کے لیے پراٹھے انڈے تلنے لگتی۔ وہ ناز اٹھاتی کہ کیا کبھی کسی دادی نے پوتے کی بھی اٹھائے ہوں گے؟ ہاں، جو کوئی پوتا ہوتا تو پتہ چلتا کہ پوتیوں کی کتنی عاشق ہیں، لیکن اب تو صرف 2 پوتیاں ہی تھیں جن کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتی تھیں۔ اس بھری پوری دنیا میں اور تھا ہی کون ایسا جس کے لاڈ کرتی؟ ایک ہی ایک بیٹا تھا، سو اسے دیکھے گویا صدیاں بیت گئی تھی۔ ہاں، یہ 20 برس 20 صدیوں سے زیادہ بھاری تھے۔ جب تک چودھری غلام محمد کا ساتھ تھا تب تک کچھ ہلکی پھلکی تھی، جیسے ہی وہ رخصت ہوئے گویا ساری ذمہ داری ان پر آن پڑی۔ ایک اکیلی بوڑھی عورت اور 2 جوان پوتیاں، لیکن دادی جی بھی بہت ہمت والی تھی۔ پوتیوں کو زمانے سے ایسا بچایا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو چیل سے بچانے کے لیے پروں تلے چھپا لیتی ہے۔ اب تو بس ایک امید پر زندہ تھیں کہ شاید کبھی بیٹے کی شکل دیکھنی نصیب ہو جائے، پھر پوتیوں کو اس کے حوالے کر کے اپنا رخت سفر باندھ دیں۔ دادی جی، آج کچھ کھانے کو نہیں ملے گا؟ زری نے جب دیکھا کہ آج دادی جی کا غصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا ہے کہ 10 منٹ گزر گئے، مڑ کے بات تک نہ کی، تو اس نے ان کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ یوں لگتا ہے جیسے پیٹ میں آگ لگی ہو۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، وہ بولی۔ ایک دفعہ بچپن میں فرحین نے تجھے ڈونگے کا چمچہ مارا تھا، تب سے ہی میں دہلتی آ رہی ہوں۔ کیوں دادی جی، چمچ نے کیا کہہ دیا مجھے؟ اے لو، اسی لیے تو اتنی بھوک لگتی ہے تمہیں، کسی کو چمچ مار دو تو چاہے وہ کچھ بھی کھاتا پھرے اس کا پیٹ خالی ہی رہتا ہے۔ اور ایک بار پھر ان کی کھی کھی شروع ہو گئی۔ اب بھلا اس بات پر بندہ ہنسے نہ تو کیا کرے، لیکن چودھری غلام محمد جنت مقام کی 10 مرلہ حویلی سے نکلنے والی ہنسی کی آواز کی تو دادی جی بہری تھی۔ اب کیا پھر میں نے ایسا کچھ کہہ دیا جو تم نے اپنے کالج میں نہیں پڑھا؟ ارے نہیں دادی جی، بالکل پڑھا تھا، فرحین نے اپنی ہنسی چھپائی۔ یہی لکھا تھا میری کیلکولس کی کتاب میں کہ جسے ڈونگے کا چمچ مارا جائے تو وہ ندیدہ ہو جاتا ہے۔ اے پرے ہٹ، ندیدی کیوں ہونے لگی میری زری؟ انہوں نے اسے کلیجے سے لگایا۔ بس بھوک ہی کچھ زیادہ لگتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اپنا کھاتی ہے، کسی اور کا حصہ تو نہیں کھاتی، بس اپنا حصہ کھایا پیا اور الگ ہو گئی۔ ندیدے ایسے ہوتے ہیں کیا؟ اب مجھے کیا پتا کیسے ہوتے ہیں، میری کتاب میں تو یہی لکھا تھا، فرحین نے بے پرواہی سے کہا۔ دادی جی یہ نہیں مانے گی، آپ خواہ مخواہ ہی الجھ رہی ہیں، زری نے کہا،
اور میں بھوک سے بالکل نڈال ہو رہی ہوں۔ آخر ڈونگے کے چمچ کی مار برداشت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا۔ اور پھر دادی اماں خالص دیسی گھی میں ترتراتے گرم پراٹھے لے آئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، یہاں بھی یہی حساب تھا کہ کلائے خسروی بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ ڈالڈا دیکھ لینے سے ہی دادی جی کا گلا خراب ہو جاتا تھا، اس لیے چھٹ ٹھیک ہو یا نہ ہو انہوں نے خالص دیسی گھی ہی کھانا تھا۔ ٹی وی کی اتنی شوقین کہ بسم اللہ پر بیٹھ کر جھنڈے پر ہی اٹھتی تھی، چاہے بیچ میں حالات حاضرہ ہی لگ جائے، مجال ہے جو اپنی جگہ سے اٹھیں۔ پورا ایک بڑا کمرہ کچن کے لیے مخصوص تھا، وہیں ٹی وی بھی دھرا تھا، اس ساتھ روٹیاں توے پر ڈالی گئیں اور ساتھ اسٹوڈیو 2 کے دلچسپ مسائل خوب توجہ سے سنیں گی۔ پوچھو کہ پروگرام میں کیا دیکھا تھا تو خاک پتہ نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ مہنگائی کو برا کہنا ہے، خواہ ڈرامہ لگے یا کوئی اس پروگرام یہی کہتی اٹھیں گی۔ دیکھا مہنگائی نے سب کے منہ کی رونق چھین لی ہے، یہ لڑکیاں تو سرخی پاؤڈر لگائے دیکھنے لائق نظر آنے لگتی ہیں، لیکن بیچارہ مرد ایک ہمارا وقت تھا، یہ تگڑے تگڑے جوان ہوتے تھے، مکھن ملائی پر پلے ہوتے۔ آج کل کے لڑکے ہیں نہ چوڑے کندھے نہ گھنی مونچھیں، چلنے میں بھی مجھ بڈھی کی طرح کمر جھکا جھکا کر۔ واہ دادو، آپ کے وقت کی لڑکیوں کی تو عیش ہوگی پھر۔ کیا مطلب؟ دادی نے فرین کی طرف مشکوک انداز میں دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ گاؤں کی مٹیاریں کنویں پر پانی بھرنے بھی تو جاتی ہوں گی، فرین نے شرارت سے کہا۔ ہاں جاتی کیوں نہیں تھی، سب کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح نخریلی تو نہیں تھی کہ کتاب سے لگ کر بیٹھ گئی اور ساری دنیا کا کام اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اچھا دادی جی، آپ بھی تو جاتی ہوں گی کنویں پر پانی بھرنے، زریں تخت پر ان کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ جاتی کیوں نہیں تھی، کیا نوکروں پر کام چھوڑ کر بیٹھ جاتی، یہی تو میری صحت کا راز تھا۔ وہ اترائیں، اس وقت دادی جی بھی تو بہت گبرو جوان ہوں گے۔ اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ ارے ہاں کوئی ایسے ویسے، وہ ماضی میں کھو گئیں۔ لڑکیاں تو خیر ان پر مرتی ہی تھیں، لیکن گاؤں کے لڑکے تک ان کی خوبصورتی پر رشک کرتے تھے۔ جب وہ سبز اور سرخ چارخانوں کا تہبند باندھے، سفید کرتا پہنے، مونچھوں کو تاؤ دیتے گلیوں سے گزرتے تھے تو سب دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ واہ کیا اونچا لمبا قد تھا ان کا اور کیا صحت تھی، یہ تو بعد میں بیٹے کے غم نے بالکل ہی گلا ڈالا تھا، ورنہ وہ ایسے کب تھے۔ وہ دکھی ہو گئی۔ اچھا تو دادو، آپ جیسی الہڑ مٹیار پر ان کا جی کیسے آیا، فرحین نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے ہٹو بھی، ان کے پوپلے منہ پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس لمحے وہ آدھی صدی سے بھی زیادہ پیچھے چلی گئی۔ ان کی یہ مسکراہٹ واقعی کسی الہڑ مٹیار کی طرح تھی۔ پھر بھی دادو، فرحین نے منت کی۔ اسے جب بھی دادی جی سے لاڈ کرنا ہوتا تو وہ انہیں دادو ہی کہتی تھی۔ جلدی بتائیں ورنہ میں آپ کو گدگدی کروں گی، زری نے دھمکی دی۔ ہٹ پرے، میں کوئی تیری ہم عمر ہوں؟ لے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ گدگدانے کے لیے ہم عمر ہونا ضروری ہے؟ جلدی بتائیں ورنہ دونوں طرف سے حملہ ہو جائے گا۔ تم دونوں باز آنے والی نہیں ہو، اندر سے بتانے کا ان کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ آخر کس سے اپنے دکھ سکھ بانٹتی، سنو پھر۔ سنائیں، دونوں ان کے پہلو سے جا لگیں۔ ایک دن میں پانی بھرنے کنویں پر گئی، ساتھ کچھ سکھیاں بھی تھیں، وہیں چودھری صاحب نے دیکھا تھا۔ یعنی؟ وہ نگاہوں کا تصادم، وہ لبوں کی کپ کپی اور وہ کانسی کی گاگر کا چھلکنا پے بپے۔ فرحین ہنسی۔ کیوں دادی جی، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ لو بھلا تمہیں کیسے پتہ چل گیا، انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھ لیں، ہم ولی ہیں۔ ولی کی بچی، بات سننے دو، بار بار ٹانگ اڑاتی ہو، زری نے اسے گھورا۔ دادو بتائیں پھر کیا ہوا تھا؟ پھر انہوں نے مجھے دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، وہ شرمائیں، مجھے سکھیوں نے ٹوکا دیا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا، چودھری صاحب ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے، میرے تو سمجھو ہاتھ ہی کانپ گئے اور گاگر چھلک گئی۔ فرحین نے فاتحانہ انداز سے انہیں دیکھا۔ ہاں یہی ہوا تھا، پھر مجھے اپنی اوڑھنی کا خیال آیا تو جلدی سے میں نے منہ چھپا لیا۔ ہنسی تو بس پھوٹی پڑتی تھی۔ لیں، اور ہمیں آپ ہنسنے سے منع کرتی ہیں، فرحین نے منہ بنایا۔ تم بھی کمال کرتی ہو، اس وقت دادو کوئی چودھری غلام محمد جنت مقام کی حویلی میں تو نہیں تھی، کنویں پر تھی، زری نے مداخلت کی۔ آپ سنائیں دادو۔ بس میں تو کلانچے بھر کے اپنے گھر آ گئی۔ سچ دادی جی، زری نے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ بولی، اور جب میں اگلے دن پانی بھرنے کنویں پر گئی تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھے، میں نے کہا کہ آخر کھا تو نہیں جائیں گے، بس اوڑھنی سے منہ چھپائے پانی بھرنے لگی۔ سب سکی سہیلیوں نے اتنا چھیڑا کہ کیا بتاؤں، اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ یہ کیا بات ہوئی دادی جی، فرحین نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ کبھی ایسے ہوتے ہیں گبرو جوان؟ تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ یوں کبھی کھڑے منہ دیکھا کرتے ہیں، وہ بولی۔ بات تو جب تھی جب ایک اونچے سے گھوڑے پر تیزی سے آتے اور آپ کو اٹھا کر لے جاتے۔ اف بے حیا، دادی جی اس بات کے تصور سے ہی کانپ اٹھی۔ کوئی یوں ہی کہ چودھری نہیں تھے، خاندانی تھے، شریفوں کی طرح رشتہ بھیجا تھا، تو پھر خاندانی چودھری ہی ہوئے، گبرو جوان تو نہ ہوئے نا؟ اس نے تو دادی جی سے ٹاکرا لگانا ہی تھا، کبھی دیکھا ہوتا اس وقت تو پوچھتی، اگر میں نے انہیں اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو آپ کا پتہ کٹ چکا ہوتا۔ بے شرم، اپنے دادے کے متعلق ایسے کہتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ حقیقت ہے تو اسے قبول کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ زری، فرحین اور دادو کی اس نوک جھانکے پر ہنسے جا رہی تھی۔
یہ اونچے جوان تھے۔ دادی جی نے فرین کی طرف سے توجہ ہٹائی۔ وہ تو بقول ان کے بولتی جا رہی تھی تو رکنے کا نام نہ لیتی تھی، اس لیے اس سے بحث فضول سمجھ کر دادی جی پرانے موضوع کی طرف لوٹ گئیں۔ اور دادی جی؟ زری نے شوق سے پوچھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے تو سب ڈر کے ادھر ادھر ہٹ جاتے تھے۔ ہو فرین نے ناک سے آواز نکالی۔ بس دادو، دادا جی آپ کے سپرد ہمیں ایسی مونچھیں بالکل پسند نہیں۔ اٹھ بے شرم! دادی جی نے چپل اٹھائی۔ بہت سن لی تیری بکواس۔ خواہ مخواہ ہی آپ نے چپل اٹھانے کی زحمت کی، پتہ بھی ہے کہ آپ کا نشانہ کتنا کچا ہے۔ فرین کی بات سننی تھی کہ دادی جی نے اسے چپل کھینچ مارا۔ وہ بھی لگتا تھا کہ کسی چھلاوے کی اولاد ہے، خود تو سامنے سے ہٹ گئی اور چپل سیدھی گندے ہوئے آٹے کی پرات میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دادی جی تسبیح گھماتی جائے نماز پر جا بیٹھیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ پوتیوں سے ناراض ہو گئی ہیں۔ زری، تم نے کبھی مرزا صاحبہ کی داستان سنی ہے؟ فرین تو دادی کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ ہاں سنی ہے۔ واہ کیا زبردست چیز تھا! یہ مرزا بھی کیا گبرو جوان تھا! وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر ہنسی، یوں ہی کنویں پر کھڑے کھڑے صاحبان کو تاکتا نہیں رہتا تھا۔ عین اس کی شادی کے دن صاحبہ کو گھوڑے پر بٹھا کر لے اڑا۔ ایسا ہوتے ہیں گبرو جوان۔ لیکن اس کی بات سن کر بھی دادی جی ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ لگتا ہے کہ ناراضگی شدید ہے۔ اب کیا کیا جائے انہیں منانے کے لیے؟ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ نہ موقع دیکھتی ہو نہ محل، تم نے دادی جی کی بات میں اپنی ناک ضرور گھسیڑنی ہوتی ہے۔ زری نے اسے ملامت کیا۔ آخر میری دادو ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی تو کیا دیواروں سے کروں گی؟ اچھا اب تم ہی مناؤ انہیں، تم نے ہی ناراض کیا ہے۔ لو یہ بھی کوئی مشکل ہے، دیکھنا تھوڑی دیر میں میرے آگے پیچھے پھر رہی ہوں گی۔ فرین کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ زری اٹھ کر دوبارہ آٹا گوندنے لگی اور فرین تخت پر لیٹے لیٹے صورتحال کا جائزہ لینے لگی۔ تھوڑی دیر وہ چپکی پڑی رہی اور پھر ایسی دلدوز چیخ ماری کہ 7 محلوں کو بیماری کی اطلاع مل جائے۔ کیا ہوا فروز؟ زری چلائی۔ دادی جی جائے نماز چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آئیں۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ ہائے اس کے پھول سے گال مرجھائے جا رہے ہیں۔ فرین پیٹ کے درد سے کراہی جا رہی تھی اور دادی جی کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ ارے او زری کھڑی، میرا منہ کیا تک رہی ہے؟ بھاگ کر حکیم صاحب کو لے آ۔ حکیم فخر الدین پر دادو کو بلا کا اعتماد تھا اور لڑکیوں کو ان سے ازلی بیر تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حکیم صاحب کے بلاوے پر دونوں نے ادھم مچا دینا تھا، لیکن اس وقت تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ جی اچھا۔ اس نے دادی کی چپلوں میں پیر ٹھونسے، نیلے سوٹ کے اوپر کاسنی بدرنگ سا دوپٹہ اوڑھا اور باہر کی طرف دوڑی۔ گھر کے قریب واقع حکیم صاحب کا مطب بن پڑا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ ہاں یاد آیا، زبیدہ خالہ نے بتایا تھا کہ ان کا ڈاکٹر بانجا آج کل لاہور میں آیا ہوا ہے۔ وہ زبیدہ خالہ کے گھر کی طرف بھاگی اور زور زور سے ان کا دروازہ دڑدڑانے لگی۔ کون ہے؟ اندر سے خالہ کی آواز آئی۔ خالہ میں ہوں، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ خیر تو ہے؟ انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کی پہلی نظر زری کے ہوائیاں اٹھتے چہرے پر پڑی۔ خالہ پتہ نہیں فرین کو کیا ہو گیا ہے اچانک، شاید پیٹ میں درد ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ قسم سے مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے۔ او ہو، ٹھہرو میں عمر کو بھیجتی ہوں۔ عمر غالباً ان کا ڈاکٹر بانجا تھا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکی۔ تھوڑی دیر میں عمر اپنا ڈاکٹری بیگ اٹھائے ان کے ہمراہ برآمد ہوا۔ بیٹا اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عمر کو لے کر گھر پہنچی۔ وہاں کا حال اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ فرین کراہ کراہ کر نڈال ہو چکی تھی اور دادی جی اس کے غم میں بے حال ہو چکی تھی۔ دوسری طرف فرین کی شرارت عروج پر تھی۔ اب دیکھنا کیسے نخرے اٹھواتی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ آوازوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حکیم فخر الدین تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اس نے زیادہ زور و شور سے ایکٹنگ جاری رکھی۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ زری اس پر جھکی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ زری ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ حکیم صاحب اپنے تون سنبھالتے کرسی پر دوسری جانب منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک لمبا سا دھاگا مریضہ کی کلائی سے لپیٹ کر مرض کا پتہ چلاتے تھے۔ وہ اتنے پونس تھے کہ انہیں ٹھیک سے دکھتا بھی نہیں تھا۔ فرین نے سوچا کہ زری کلائی پر دھاگا باندھنے کے لیے اس پر جھکی ہے۔ اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر اپنی دانست میں زری کو آنکھ ماری۔ ادھ کھلی آنکھ سے جب اس نے ایک اجنبی کو خود پر جھک کے پایا تو پٹ سے اس کی دوسری آنکھ بھی کھل گئی۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکیم صاحب کی جگہ کوئی ڈاکٹر آیا ہے اور اس وقت زری نہیں، وہ ڈاکٹر اس پر جھکا ہوا ہے۔ دادی جی بے حال تھیں اور زری آنکھیں موندے انتہائی خضوع و خشوع سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنے میں مصروف تھی۔ اس کی شرارت نے کافی گڑبڑ کر دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تھوڑی دیر دادی جی سے نخرے اٹھوانے کے بعد ہنس کر اٹھ کھڑی ہوگی، لیکن زری خدا جانے کہاں سے اسے اٹھا لائی تھی۔ اسے آنکھ مارتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو عمر حیران ہی رہ گیا۔ وہ کسی صورت یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی ایسی مریضہ بھی ٹکر سکتی ہے جو بغیر جانے بوجھے اسے آنکھ مار دے۔ پھر جب مریضہ کی دونوں آنکھیں پٹ سے کھلیں اور ان حیران حیران آنکھوں کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ مریضہ نے کسی اور کی غلط فہمی میں یہ حرکت کی ہے۔ ابھی وہ ان دو حیران حیران آنکھوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر بند ہو گئی۔
لیکن یوں بھنجی گویا آنکھیں نہ ہوں کوئی لکیر ہو۔ یہ تو خاصی بیمار لگتی ہیں، اس نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ ہیں کیا ہو گیا میری بچی کو؟ دادی جی کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، بیٹھے بیٹھے ہی پٹ سے گری اور یہ حال ہو گیا۔ میں کہتی ہوں تم سے نہ علاج ہوگا، اس کا میری بچی کو نظر لگ گئی ہے۔ منع بھی کیا تھا کہ شام کو سرخ رنگ نہ پہنا کرو، پریاں عاشق ہو جاتی ہیں، پر مجھے تو یہ دونوں بے وقوف سمجھتی ہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ان پر کوئی پری نہیں، جن عاشق ہو گیا ہے، عمر نے اطمینان سے کہا۔ کیا جن؟ دادی جی کو غش آنے لگے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ، بھلا کبھی جن بھی عاشق ہوا کرتا ہے؟ زری نے اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ پڑھا ہے آپ نے MBBS میں؟ فرین نے بے چارگی کے ساتھ ایک آنکھ کے کونے سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اب دادی کو یہ سمجھانا ناممکن تھا کہ اس پر جن عاشق نہیں ہوا۔ اب وہ بالکل بے بس تھی، کیونکہ حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ دادی جی بے حال تھی، زری غصے سے گھل رہی تھی، اور یہ کمبخت ڈاکٹر تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اس نے آنکھ بند کر لی۔ یہ تو الٹی آنتیں گلے پڑنے والا معاملہ ہو گیا۔ میں کہتی ہوں کہیں سے کوئی پیر فقیر لاؤ، بیٹھے بیٹھے اس کی ننھی سی جان کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میں کیا جواب دوں گی ان کے جنت مقام دادا کو؟ جو بیٹا لوٹ آیا اور اس نے اپنی امانتیں مانگی تو میں کیا کروں گی؟ دادی جی ایک منٹ کو آپ تو چپ ہوں۔ زری بھی بوکھلائی ہوئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کیا الٹی پٹی پڑھا دی آپ نے انہیں، اور اب شہد لگا کر مزے سے دیکھے جائیں تماشا۔ دادی جی اس جن کا علاج کسی پیر فقیر کے پاس نہیں ہے، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ، ایک منٹ میں اڑن چھو ہو جائے گا۔ ہائے بیٹا کچھ کر، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ انہوں نے منت کی۔ ڈاکٹر عمر نے اپنے بیگ سے انجیکشن لگانے کا سامان نکالا۔ زری حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اے بیٹا کیا سوئی لگاؤ گے میری پھول سی بچی کو؟ دادی جی دہشت زدہ انداز میں بولی۔ سوئی؟ فرین کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ انجیکشن سے تو وہ 100 کوس دور بھاگتی تھی۔ دادی جی مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ جن نہیں اترے گا۔ وہ فرین پر جھکا، اور فرین جو پچھلے چند منٹوں سے بالکل دم سادے پڑی تھی، ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ چلا گیا جن، وہ چلائی۔ دیکھیں بالکل بھلی چنگی ہو گئی ہوں میں۔ واہ کیا زبردست ڈاکٹر ہیں آپ۔ لگتا ہے جن آپ سے ڈرتا ہے۔ سرنج نکالتے ہی غائب ہو گیا۔ واہ واہ میری بچی، دادی جی نے اسے لپٹا لیا۔ ٹھیک ہے نا، گھڑی بھر میں ہی دیکھو کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔ وہ چپ پٹ اس کی بلائیں لے رہی تھی، اور زری شعلے برساتی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ماشاء اللہ محترمہ، سرنج نکلتے ہی ٹھیک ہو گئیں۔ اس نے دانت پیسے۔ بہت ماٹھا جن تھا۔ جی نہیں، اصل میں ہم ڈاکٹر ہی بہت اچھے ہیں، عمر نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ دادی جی اس کی طرف مڑی۔ میرا بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ عمر نے کنکھیوں سے فرین کی جانب دیکھا، جو نچلا ہونٹ دبائے ہنسی روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ چل زری چائے بنا حکیم صاحب کے لیے۔ دادی جی کے حکیم صاحب کہنے پر دونوں پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ حکیم صاحب کہتے ساتھ ہی ان کا تصور بڑی سی توند نکالے ناک کی پھنک پر اینک جمائے فون سے حکیم فخرالدین کی طرف چلا جاتا تھا۔ دوسری طرف عمر تھا 6 فٹ کا خوبرو جوان، سیاہ جینس اور گرے قمیض میں ملبوس۔ اے بیٹا حکیم، ان پر ہنسنے کا بھی شاید جن آتا ہے، ہنسی ہے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ بیٹا یہ جن بھی اتار لے۔ دادی جی ہنسی کا جن خوشحالی لاتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ عمر نے اپنی ہنسی دبا کے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے کیا؟ انہوں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ نہیں رہنے دو، ٹھیک ہی کہتے ہوگے، میں ان پڑھ بھلا کا پہچان کر سکتی ہوں جنوں میں۔ اور دادی جی کی یہ بات سن کر ان کی ہنسی کو لگنے والی بریکیں بالکل ہی فیل ہو گئی۔ اب دادی جی بھی انہیں چپ نہیں کرا سکتی تھی، اس لیے وہ بے فکری سے ہنس رہی تھی۔ اٹھ زری، اب کھی نہ کرتی پھر۔ چائے بنا اور فرین کے لیے ایک پراٹھا بھی ڈال دینا۔ کیا مرجھا گئی ہے میری بچی؟ پراٹھا تو اسے خوب کھلاؤں گی میں، اس نے آنکھوں میں اسے کتنے ہی کوسنے دے ڈالے۔ دادی جی فرین کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئیں اور وہی کہانی دہرانے لگیں جو وہ ہر آئے گئے کو سناتے نہیں تھکتی تھیں۔ یہ امانتیں ہیں میرے چودھری غلام رسول کی، کب سے اس کی راہ تک رہی ہوں کہ آئے اور اپنی امانتیں لے جائے، تاکہ میں چودھری غلام محمد جنت مقام کے پاس چلی جاؤں۔ پوری حیاتی ہم کبھی الگ نہیں رہے تھے، لیکن مجھ نصیب و جلی پر یہ وقت بھی آنا تھا کہ آج وہ میری راہ تکا کرتے ہوں گے کہ نذیرہ بی بی اب بہت ہو گیا، بس آجا، لیکن میرے پاؤں کی یہ 2 زنجیریں کہیں جانے دیتی ہیں بھلا؟ اب تو صبح شام بیٹے کی راہ تھکتی ہوں۔ وہ خوش ہوگا کہ اس کی بچیاں محفوظ ہیں۔ سوچو آج جو کچھ ہو جاتا میری فرین کو، تو 20 سال کی ریاضت پل بھر میں خاک نہ ہو جاتی۔ کس نے یقین کرنا تھا کہ میں نے اپنی پوتیوں کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے؟ جی بالکل، عمر نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن دادی جی آپ کے بیٹے ہیں کہاں؟ ہاں بیٹے کچھ نہ پوچھ، انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کبھی ہمارے بھی مربے کے مربے تھے۔ چودھری غلام محمد جنت مقام کی اپنے پنڈ کے علاوہ بھی بہت شہرت تھی، ایک تو خوبصورتی اور پھر پیسہ بھی اتنا کہ
ریل پھیلتی، ہر طرف دھوم تھی کہ دودھ، مکھن اور گھی اگر کہیں دیکھا ہے تو چودھری صاحب کی حویلی میں دیکھا ہے۔ میرا قدم گھر میں پڑا تھا کہ ترقی کی اور راہیں بھی کھلیں، زمینیں سونا اگلنے لگیں۔ بہت سکھ کا وقت بھی دیکھا ہے میں نے، حکومت کرتی تھی میں اپنی حویلی میں۔ پھر ہماری بہت سی اولاد ہوئی لیکن ایک ہی بیٹا زندہ بچا۔ وہ بھی ہو بہو باپ جیسا تھا، وہی رنگت، وہی ناپ نقشہ، وہی چوڑی پیشانی۔ چودھری صاحب کو اسے پڑھانے کا ایسا شوق تھا کہ پہلے 5 جماعتیں پنڈ میں ہی پڑھائیں اور پھر شہر بھیج دیا اسے، پوری 12 جماعتیں پڑھ کر آیا وہاں سے۔ پھر شہر میں ایسا جی ٹکا کہ اپنی زمینوں سے ہی بیزار ہو گیا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ اس کی شادی کر دیں، اس کی بیوی آئے گی تو اس کی سیلانی طبیعت ٹھہر جائے گی۔ بس فٹافٹ لڑکی ڈھونڈی اور بیاہ کر دیا۔ پھر تو بہت خوش ہوئے ہوں گے وہ، عمر نے کہا۔ کچھ دن تو بہت خوش رہا، پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے اس کے۔ لیکن پھر وہی بیزاری، کہتا تھا بیوی کو شہر لے جائے گا۔ بھلا پہلے یہ کبھی کسی نے کیا تھا کہ چودھری صاحب اجازت دیتے؟ یہ جھگڑا بہت عرصے تک چلتا رہا۔ زمین تو محنت مانگتی ہے، جب تک اس پر خون پسینہ نہ گرایا جائے تب تک سونا نہیں اگلتی۔ چودھری صاحب کا خیال تھا کہ بیٹا ان کا ہاتھ بٹائے گا، لیکن وہ تو بالکل ہی منہ موڑے بیٹھا تھا۔ آخر کب تک چودھری صاحب دیکھ بھال کر سکتے تھے؟ اس دوران سال بھر کے وقفے سے پہلے فرین اور پھر زریں پیدا ہوئی، پر بیٹیوں کو دیکھ کر بھی اس کا جی پنڈ میں نہیں لگتا تھا۔ وہ تو یوں بھی اڑنے کے لیے پر تولے بیٹھا تھا۔ بارش تو بس بہانہ ہو گئی، ایسا میਂہ برسا کہ ہر طرف سیلاب آ گیا، سب فصلیں تباہ ہو گئی۔ اب تو وہ باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ بھلا زمینوں کا بھی کچھ اعتبار ہے، کبھی دیا تو کھا لیا اور نہ دیا تو فاقے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میری بہو کو سانپ نے ڈس لیا۔ پتہ نہیں اوپر والے کی کیا حکمت تھی کہ کوئی دوا دارو بھی اسے نہ بچا سکی، بس اتنی ہی زندگی لکھی تھی قسمت میں۔ کہتے ہیں سیلاب کے ساتھ ہی کہیں سے سانپ آ گیا تھا۔ آ گیا ہوگا، پر میری بہو کا تو بلاوا آ گیا نا۔ چودھری غلام رسول کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اب تو اس کا جی بالکل ہی اچاٹ ہو گیا تھا پنڈ سے۔ اب جو کوئی آپ کے ساتھ رہنا نہ چاہے تو بندہ اسے کیا سمجھائے؟ پھر مصیبت آتی ہے تو اکیلی نہیں آتی۔ ایک رات وہ چودھری صاحب کے پاس آیا۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے ابا جی۔ کیا کرنا ہے پیسوں کا؟ انہوں نے کبھی پیسے دیتے ہوئے وجہ دریافت نہیں کی تھی، لیکن اب بیٹے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ہر حال میں پنڈ سے نکلنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ وجہ پوچھی۔ میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتا، ادھر ہے ہی کیا، سیلاب کے پانی میں پچ پچ کرتی زمینیں، ان سے میں نے کیا لینا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے آخر؟ انہوں نے پوچھا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں نے لاہور شہر جا کر کاروبار کرنا ہے۔ آپ کو کیا پتا کتنا منافع ہے کاروبار میں؟ بیٹا یہ زمینیں کم ہیں پیسے کے لیے، کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ گھر کے مال مویشی، آٹا دالیں دودھ دہی، اور کیا چاہیے؟ میں نے اسے سمجھایا۔ اماں آپ نہیں سمجھتی، شہر میں گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی کوٹھی نہیں ہے۔ میں نے حویلی کے کشادہ کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ رہ گئیں گاڑیاں تو میں تمہارے باپ کو راضی کر لوں گی، وہ کہیں ٹریکٹر خرید دے گا۔ اماں یہ آپ کے ٹریکٹر بھلا شہر کی گاڑیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ بیزار ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتا، بس آپ مجھے پیسے دے دیں۔ تو چلا جائے گا تو یہ اتنی بڑی زمینیں بھلا کون سنبھالے گا؟ چودھری صاحب نے بے چارگی سے کہا۔ انہیں سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھینکیں انہیں یا بیچ ڈالیں، مجھے ان زمینوں پر کام نہیں کرنا۔ اس کی یہ بات سنی تھی کہ چودھری صاحب آپے سے باہر ہو گئے۔ باپ دادا کی زمینیں تیرے شوق کے پیچھے بیچ ڈالیں، ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا تجھے، اپنی زمینوں پر کام کرنا ہوگا، کان کھول کر سن لے یہ سب۔ اس رات دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ چودھری غلام رسول بھگتا جھگتا کمرے سے نکل گیا۔ اگلے چند دن خاموشی سے گزرے، لیکن جب ایک دن صبح ہم لوگ اٹھے تو پتہ چلا کہ وہ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ چند دن کی اس خاموشی کا مطلب کیا تھا۔ ابھی یہی صدمہ کم نہیں تھا کہ معلوم ہوا کہ اس نے ایک اور زمیندار سے سارے مربوں اور حویلی کا سودا کر لیا تھا۔ سب کاغذ بھی غائب تھے۔ پھر بھی بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ بیٹا بھی ہاتھ سے گیا اور ساری جائیداد بھی۔ چودھری صاحب یہاں لاہور شہر چلے آئے کہ شاید بیٹے کا کچھ سراغ ملے، لیکن کہاں، کچھ بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ جو تھوڑی بہت رقم تھی اسے یہاں کرشن نگر میں 4 دکانیں لے ڈالیں تو کچھ گزر بسر کا سامان ہوا۔ چودھری صاحب بیٹے کی راہ تکتے تکتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب دادی جی کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو رواں ہو چکے تھے۔ دادو، فرین نے پیار سے ان کے ہاتھ پکڑے۔ ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ جو آپ روتی ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ تم دونوں کو دیکھ کر ہی تو جیتی ہوں میں۔ انہوں نے اسے پیار کیا۔ پر بیٹیاں بھی تو پرایا دھن ہوتی ہیں، تم لوگوں کے ہاتھ نہیں پیلے کرنے کیا؟ فرین کی پلکیں خود بخود اٹھ گئی۔ عمر مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً نگاہیں چرا لیں۔
دادی جی بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہوں گے لیکن بیٹیاں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اے جیتی رہ، انہوں نے اس کی بلائی لی۔ بس اب ایک ہی فرض رہ گیا، چاہتی ہوں وہ بھی نمٹ جائے۔ آپ بالکل فکر ہی نہ کریں دادی جی۔ عمر نے فرحین کی طرف دیکھا۔ اب ایک ایسا جن عاشق ہو گیا ہے جو کبھی نہیں اترے گا۔ آخری بات اس نے دھیمی سے کہی تھی جو فرحین نے تو سن لی لیکن دادی جی کو سنائی نہیں دی۔ وہ ان کی گود میں منہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ یہ لیں حکیم صاحب۔ زری نے چائے کی پیالی عمر کو پکڑائی، ساتھ اور بھی بہت کچھ الا بلا تھا۔ دادی جی دنیا جہاں کو بھول کر فرحین کو مختلف چیزیں ٹھسوانے میں منہمک تھی۔ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ کھا لیتی ہیں، عمر نے براہ راست اس سے کہا۔ میں تو بہت کھلاتی ہوں لیکن اسے لگتا بالکل نہیں ہے، اس کے بجائے دادی جی بولی۔ اصل میں بچپن میں ایک مرتبہ اسے زری نے جھاڑو مار دی تھی۔ جھاڑو مار دی تھی؟ عمر کچھ نہ سمجھا۔ اب بس بھی کریں دادو، فرحین شرمندگی سے بولی۔ اسے زری پر غصہ آ رہا تھا جو مسلسل ہنسی جا رہی تھی۔ جی میں نے اسے جھاڑو ماری تھی، تب سے اب تک بالکل ہی تنک منک ہے۔ وہ ہنسی۔ اصل میں اگر کسی کو جھاڑو مار دی جائے تو وہ تنکوں کی طرح دبلا ہو جاتا ہے، بس تب سے یہ ایسی ہے۔ عمر نے اپنی ہنسی دبائی۔ دادی جی تائید میں سر ہلا رہی تھی۔ اے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں ادھر مزے سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہ اٹھیں۔ بہت بری بات ہے۔ ان کے جانے کے بعد عمر نے فرحین سے کہا۔ کیا بری بات ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ اب پوچھتی ہو کیا بری بات ہے؟ زری پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ دہلا کر رکھ دیا تھا تم نے، کتنی منتیں مان لی تھی میں نے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ صاحبزادی کو مذاق سوچ رہا ہے، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ دادو کو منانے کے اور طریقے نہیں تھے کیا؟ باقی طریقے تمہیں آتے ہیں، اس نے بے نیازی سے کہا، اور میں نے انہیں منانا نہیں تھا، بس تھوڑے سے ناز اٹھوانے تھے۔ ہر طرف تمہاری ہی خاطریں ہوتی ہیں کیونکہ ڈونگے کا چمچ تمہیں پڑا تھا بھوکی ندیدی۔ چپ کرو، میں بھوکی ندیدی نہیں ہوں، اس نے منہ بنایا۔ اب دیکھنا کیسی گت بنواتی ہوں دادو سے، وہ کبھی نہیں مانے گی کہ مجھ پر جن نہیں تھا۔ یہ کون کہے گا ان سے؟ میں تو اور طریقے سے ٹھیک کراؤں گی تمہیں۔ بھلا ناز نخرے اٹھوانے تھے تو اٹھواتی دادو سے، ان سے کرواتی اپنی خدمتیں، یہ کیا کہ مجھے چولہے میں جھونک دیا۔ اب گن گن کے ان چیزوں کے بدلے لوں گی جو ابھی تم نے ٹھونسی ہیں۔ بس یہ تھی بری بات تو ہوا کرے، فرحین نے کہا۔ جی نہیں، بری بات کچھ اور تھی، عمر بولا۔ فرحین کے لال پڑتے گال دیکھ کر زری کو دال میں کچھ کیا بہت کچھ کالا نظر آیا۔ کیا تھی بری بات عمر بھائی، مجھے بھی بتائیں، ان سے پوچھ لیں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرحین تیزی سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ہے تو خود بتا دے۔ وہ جانتی تھی کہ عمر زری کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکے گا، لیکن تب تو وہ بھی دنگ رہ گئی جب وہ بولا۔ جوان جہاں لڑکے کو آنکھ مارنا بہت بری بات ہے۔ کیا؟ زری اچھل پڑی۔ قسم سے زری، میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے سوچا کہ تم کھڑی ہو کلائی میں دھاگا باندھنے اور دور کر کے حکیم فخر الدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں کیا کروں کہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو کرتی ہوں ہمیشہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ کہنے کے لیے آنکھ ماری تھی کہ باقی معاملہ سنبھال لو، لیکن اصل قصور تم دونوں کا ہے، دونوں ہی غلط جگہ کھڑے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ بھلا بند آنکھوں سے مجھے دکھتا ہے، اب تمہاری اس بات پر کون یقین کرے گا؟ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ سوچو اگر دادی جی کو پتہ چل جائے تو وہ بے ہوش نہ ہو جائیں، خدا کے واسطے انہیں کچھ نہ بتانا، وہ منت پر اتر آئی۔ اچھا سوچیں گے بتائیں یا نہ بتائیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ ویسے زری، اس واقعے سے مجھے وہ نجومی یاد آ گیا ہے۔ کون سا؟ ایک نجومی نے پیشگوئی کی تھی کہ میری زندگی کی ہمسفر آنکھ مار کر میرا استقبال کرے گی۔ فرحین نے اس کی بات سنی اور تخت سے چھلانگ لگا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ قسم سے عمر بھائی، زری نے پوچھا۔ 100%، وہ بولا، اور میں ذرا جلد باز واقع ہوا ہوں، ہر لحاظ سے اکلوتا ہوں، یعنی ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، بس یہی ایک زبیدہ خالہ ہیں۔ یہاں سروسز ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ زبیدہ خالہ جلد از جلد میری شادی کرانا چاہتی ہیں اور میں ان سے بھی زیادہ جلدی میں ہوں۔ اب تم چونکہ میری بہت اچھی بہن ہو اس لیے جلدی سے جا کر فرحین سے پوچھو کہ میں خالہ زبیدہ کو کب بھیجوں۔ 1 منٹ میں ابھی آئی۔ زری اندر کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ عمر ایک ہی ملاقات میں یہ بات کہہ سکتا ہے۔ لو اب گبرو جوان جب سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تو تم نے صاحباں والی بہادری نہیں دکھائی۔ زری اس کے کمرے میں پہنچی۔ اب بتاؤ زبیدہ خالہ کب آئیں؟ وہ تو روز ہی پہنچی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کی مالک ہیں، بھلا میرے کہنے سے آئیں گی؟ فرحین نے یوں پوز کیا جیسے اسے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ تو پھر کہہ دوں کہ نہ آئیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اب دفع ہو، اس نے میز پر پڑی کتاب اسے کھینچ ماری، اور پھر اگلے ہی دن زبیدہ خالہ آ موجود ہوئیں۔ دادی جی نے بدعا سننے کے بعد ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ عمر انہیں بھی پسند آیا تھا، کل انہوں نے یہی تبصرہ کیا تھا۔ کتنے زمانے بعد کوئی کڑیل جوان دیکھا ہے، آج کل کے لڑکوں کی طرح صحت کی طرف سے کورا نہیں ہے۔ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کسی پنڈ کا چودھری آ رہا ہو، اسے دیکھ کر تمہارے جنت مقام دادا کا خیال آ رہا ہے۔ ہاں ویسا ہی ہے، بس مونچھوں سے مار کھا گیا ہے، فرحین نے شرارت سے کہا تو دادی جی سے گور کر رہ گئی۔
اور اب جب فرین کے لیے اس کا رشتہ آیا تھا تو بھلا دادی جی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے زبیدہ خالہ کو سوچ کر جواب دینے کو کہا۔ بس ایک پھانس تھی ان کے من میں، اب بتاؤ میں فیصلہ کرنے والی کون؟ رات کو دادی جی نے کہا، تم دونوں کا باپ حیات ہے، وہی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے نا؟ ساری زندگی انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، اب اگر یہ فیصلہ وہ کرنا بھی چاہیں تو ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے، زری بولی۔ اور پہلے یہ تو پتہ چلے کہ اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں؟ زندگی میں ہم سے کبھی ملیں گے بھی یا نہیں؟ اللہ سے امید رکھو۔ انہوں نے اپنے آنسو پیے۔ دادو، اس امید کے سہارے آپ اسے گھر تو بٹھائے نہیں رکھ سکتی نا؟ جواب تک نہیں ملے تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ بعد میں کبھی ہمیں ان کی شکل دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں؟ دادی جی تڑپ اٹھیں۔ لیکن کیا کہتی؟ یہ خدشہ تو ان کے ذہن میں بھی تھا، لیکن زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک آس تھی، امید کی ایک ڈور تھی جسے وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ چند دن انتظار کر لیں، انہوں نے انتہائی بے چارگی سے پوچھا۔ جہاں آپ نے انتظار کے اتنے برس نکالے ہیں وہاں چند دن اور سہی، لیکن دادو یہ بات یاد رکھنا کہ فرین کو بھی عمر بھائی اچھے لگے ہیں۔ میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اب کوئی ایسا شخص آ کر ہم پر روب جمائے یا حق جتانے لگے۔ آج تک جس کے لمس سے بھی محروم رہے ہیں، جس کو پیار کو ترستے رہے ہیں۔ دادی جی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ پہلے رات گئے تک ٹی وی لگا رہتا تھا، آج وہ بھی دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے بند پڑا تھا۔ صبح ناشتے پر انہوں نے پوتیوں کے سامنے اس رشتے کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ فرین اور زرین کی تو خوشی کے مارے بری حالت تھی۔ دادی جی فرین کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کیونکہ ان کی پوتیاں خوش تھیں، اور اب تو وہ زندہ ہی اس لیے تھی کہ ان کی خوشیاں دیکھیں، ان کے روشن جگمگاتے چہرے دیکھیں۔ پھر بھی پتہ نہیں کہ اس خوشی کے پردے میں غم کیسا تھا جو انہیں کانٹے ڈال رہا تھا۔ بیٹا بری طرح یاد آ رہا تھا، وہ ہوتا تو یہ فرض وہی ادا کرتا۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب ان کاموں کے لیے جان کہاں تھی، لیکن انہیں اپنی زندگی کا بھروسہ بھی نہیں تھا۔ جن پوتیوں کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، انہیں ایسے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ جائیں؟ یہ کسے معلوم تھا کہ کب ان کا بلاوا آ جائے؟ سرخ زرتار دوپٹہ اوڑھے فرین اس دن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یوں بھی کھلتی ہوئی رنگت تھی، بڑی بڑی معصوم آنکھیں اور لمبے لمبے سنہری بال۔ آخر کو چودھری غلام محمد جنت مقام کی پوتی اور چودھری غلام رسول کی بیٹی تھی۔ یہ رنگ روپ تو آنا ہی تھا، پھر سونے کی ایک نازک اور خوبصورت سی انگوٹھی نے اسے عمر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس بندھن پر سبھی خوش تھے، خوب مٹھائیاں بٹیں، زری نے گانے گائے اور خوب اچھل کود کی۔ بس اب پردہ ہو گیا تمہارا عمر سے، دادی نے رات کو سونے سے پہلے کہا۔ کیوں دادو؟ زری نے اس کا دفاع کیا۔ بھلا پردہ کیا معنی؟ آج کل ایسے کب ہوتا ہے؟ کیا آج کل نرالی لڑکیاں پیدا ہونے لگی ہیں؟ انہوں نے اسے گورا۔ لڑکے لڑکی میں پردہ نہ ہو تو لڑکے کا دل بھر جاتا ہے، دوسری تیسری کی تلاش شروع کر دیتا ہے مرد، اور وہ بیچارہ بھی کیوں نہ کرے، لڑکی کا رنگ روپ جو کھو جاتا ہے بار بار دیکھنے سے۔ دادی جی، آپ کی فلسفی دنیا سے الگ ہے، دیکھنے اور بات کرنے میں کیا ہے بھلا؟ زری اب بھی اس کے غم میں دبلی ہوئے چلی جا رہی تھی۔ چپ کر، خبردار جو اب بات منہ سے نکالی، اس لیے میں تم لوگوں کے کالج پڑھنے کی مخالف تھی۔ وہ تو چودھری غلام محمد جنت مقام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے چپ تھی۔ پر دادو… چپ! انہوں نے زری کو آنکھیں دکھائی۔ زری، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ فرین نے شرارت سے کہا۔ اب بھلا دادو کو کیا پتا کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے زبیدہ خالہ کا گھر صاف دکھائی دیتا ہے، وہیں سے ہاتھ ہلا کر بلا لیا کرو گی اور پھر مل کر گپیں ماریں گے۔ کیا؟ دادی جی بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ اب جو اس کمرے کی طرف گئیں تو ٹانگیں توڑ کر ہاتھوں میں پکڑا دوں گی۔ ٹھہر جا، کل ہی مستری بلا کر میخیں ٹھکواتی ہوں۔ ان کی بات پر زری اور فرین ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اب پھر چڑھ گیا ہنسی کا جن، وہ بڑبڑائیں۔ دادی جی، اس کے کمرے میں تو کھڑکی ہی نہیں ہے۔ زری نے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ اے میری عقل! انہوں نے سر پر ہاتھ مارا۔ ایک تو تم دونوں کو مخول کی بڑی عادت ہے۔ دادو، جائے نماز لا دوں؟ زری نے شرارت سے کہا۔ ہٹو بھی، میں کوئی ناراض تھوڑی ہوں۔ دن یوں ہی خوبصورتی سے گزر رہے تھے۔ دادو جہیز کے کپڑے لتے جمع کرنے میں مصروف تھی۔ ان کی صبح اسی فکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن زری ناشتے کے برتن دھونے میں مصروف تھی اور فرین گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ باہر کا دروازہ بجا۔ کون ہے؟ جی میں ہوں شیدا، آپ کے لیے سیٹھ جی آر چودھری کا پیغام لایا ہوں۔ جی آر چودھری؟ دل ہی دل میں یہ بات یاد کرتے ہوئے کہ جی آر چودھری کون ہے، فرین نے دروازہ کھولا۔ ہم کسی جی آر چودھری کو نہیں جانتے۔ اس نے سر سے پیر تک اجنبی کا جائزہ لیا جو خاکی بدرنگ پتلون اور پیلی نما سفید قمیض میں ملبوس یتیم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ جی یہ چودھری غلام محمد سیٹھ کا گھر نہیں ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ جی تقریباً انہی کا ہے۔ سیٹھ کے لفظ نے انہیں اچنبھے میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے شیدا تقریباً کے لفظ پر گڑبڑا گیا تھا۔ جی پورا ان کا نہیں ہے، اصل میں یہ گھر چودھری غلام محمد کا ہے، کسی سیٹھ کا نہیں ہے۔ لگتا تو ایسا ہی تھا مجھے۔ اس نے در و دیوار کا جائزہ لیا، لیکن سیٹھ صاحب کے والد صاحب تو خود بخود سیٹھ ہو گئے نا۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اس وقت نہ جانے کیا اول فول۔ وہ آگے بات کرتے کرتے رہ گئی۔ آخر وہ ان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم سیٹھ جی آر
चौधरी इनके इकलौते साहबजादे हैं। अब्बा जी, फरहीन हैरत से चीखी। ये जी इनका पैगाम है। इसने एक लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। मैं जाऊं जी? इसमें इनका पता है। इसने बेसब्री से लिफाफा चाक किया। क्या खबर, मुझे तो ये लिफाफा देने को कहा था। वैसे मुझे इनका पता मालूम है। आप अंदर आ जाएं। वो इसे बरामदे में ले आई। क्या हुआ, ये कौन है? और फरू, तुम्हारा चेहरा? जरी इसके जज्बात की शिद्दत से सुर्ख पड़ते चेहरे और आंखों में आने वाले मोटे मोटे आंसू देखकर घबरा गई। जरी, अब्बा जी, वो इतना ही कह सकी। अब्बा जी कहाँ? इसने इर्द गिर्द देखा। तुम पागल तो नहीं हो गई? अब्बा जी का खत है ये। इसने इसकी आंखों के सामने लहराया। कहाँ से आया है? वो लाया है, इसे अंदर बिठाया है मैंने। घबराहट और खुशी के मारे फरीन से बात करना मुश्किल हो रहा था। दोनों तख्त पर बैठ गईं। दादी जी इस वक्त स्टोर रूम में फरीन के लिए जमा की हुई चीज़ों का जायजा लेने में मसरूफ थी। ज़रा निकाल कर पढ़ना, मैं तो इस वक्त ये पढ़ने के काबिल नहीं हूँ। फरीन ने खत जरी को थमाया। जरी ने लिफाफे से खत निकाला। अंदर से खत के अलावा 4 हवाई टिकट भी निकले। इसने बेताबी से पढ़ना शुरू किया। प्यारे अब्बा जान, आदाब। न जाने आपको अपना बेटा याद भी होगा या नहीं। इस वक्त आपको खत लिखते हुए इस कदर जज्बाती हो रहा हूँ कि बयान से बाहर है। कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरफ से बात शुरू करूँ। आपसे जुदा होकर मैंने बहुत से कर्ब सहे हैं। पैसे की तरफ से मुझे कभी तंगी नहीं हुई, लेकिन ये एहसास कि मैंने आप सब की परवाह किए बगैर ज़मीन और हवेली तक बेच खाई, मुझे मारे डालता है। ये यकीनन एक नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म था। मैं आपको और अम्मा को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा था, इसलिए चुपका बैठा रहा। कभी आपकी और अम्मा की याद आती थी तो चुपके से रो लिया करता था और खुदा ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करता था। अब कुछ अरसा से न जाने क्या हाल हो गया था। औलाद को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। बहुत तलाश करवाया आप लोगों को। पिछले 6 साल से मेरे बंदे आप लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन तब तक अल्लाह ताला की रज़ा नहीं थी। अब बहुत मुश्किलों से पता चला है कि आप लोग कृष्ण नगर में मुकीम हैं। अल्लाह करे मेरा यह ख़त आप लोगों तक पहुंच जाए। इस वक्त अल्लाह ताला के फजल और आपकी दुआओं से मेरा कराची में बहुत बड़ा बिजनेस है। क्लिफ्टन में एक शानदार कोठी है। अगर आप इस बेटे को माफ़ कर सकें तो यहाँ चले आएँ। 4 हवाई टिकट भिजवा रहा हूँ। शायद आपकी खिदमत करके आपका ये गुनाहगार बेटा आखिरत में अपना कोई मकाम बना ले और अल्लाह ताला के हुजूर सुर्खरू हो सके। मुझे खुद मालूम नहीं कि मैंने क्या लिखा है। ख़त यकीनन बेरब्त होगा, लेकिन इसे मेरी जज्बातियत समझकर नज़रअंदाज कर दें। मेरी आंखों की ठंडक, मेरी बेटियां मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन एक मरतबा वो मेरे पास आ जाएं, फिर सब नाराज़गियां दूर कर दूंगा। इन्हें देखने को तरस रहा हूँ। क्या फरहीन अब तक इसी तरह सुर्ख व सफ़ेद रुई के गोले की तरह है? ज़री कितना हिमक हिमक कर मेरे पास आती थी। मेरी प्यारी बच्चियों, अब जल्दी से आकर अपने बाबा के सीने से लग जाओ ताकि इतने बरस की इस रेगज़ार की तपिश कम हो। मैं सबका इंतज़ार करूँगा। अब्बा जी, मुझे माफ़ कर दें। अम्मा तो यूँ भी बहुत मेहरबान हैं। बाकी बातें आप लोगों के आने पर करूँगा। खुदा हाफ़िज़। आपका गुनहगार बेटा ग़ुलाम रसूल चौधरी। ख़त पढ़कर वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। हम कल ही अब्बा जी के पास चले जाएंगे। ज़री ने अपने आंसू पोंछे। हाँ, अब और इंतज़ार नहीं होगा, फरहीन ने कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सपना सच भी हो सकता है। कितनी दुआएं मांगी थी अल्लाह ताला के हुजूर। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ने लगी हूँ। 1 मिनट ज़री। फरहीन ने इसे रोका। ये सोचो कि दादी जी को इस खबर के मुतल्लिक कैसे बताएं। इनके लिए ये खुशी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, वो सोच में डूब गई। इन्हें बहुत एहतियात से बताना होगा। चलो इस बंदे से भी बात कर लें। वो दोनों बरामदे में आ गईं। आप कराची से आए हैं? फरहीन ने जरा का आगाज़ किया। जी नहीं बीबी, यहाँ लाहौर से आया हूँ। फिर आपको ये ख़त कैसे मिला? जी, ये लाहौर ब्रांच के मैनेजर ने दिया था। सेठ जी आर चौधरी का कुछ कारोबार लाहौर में भी है। वो बोला। मैनेजर साहब छुट्टी पर जा रहे थे, जल्दी में थे। कह रहे थे कि आपसे माजरत कर लूँ। वो खुद आना चाहते थे, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से नहीं आ सके। इन्हें ज़रूरी छुट्टी जाना था। इसने रटे हुए तोते की तरह मैनेजर का पैगाम दोहराया। अच्छा, फरहीन सोच में डूब गई। आप अभी यहीं ठहरें। वो दादी जी के पास चली गई। दादो, अगर इंसान को बहुत बड़ी खुशी अचानक मिल जाए तो इसे क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जोड़े गिनकर पेटी में रख रही थी। अब मैं कभी सोच सकती थी कि तेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हो जाएगा। दादी जी, अगर आपको पता चले कि अब किसी वजह से बगैर हाथ पैर हिलाए मुझे बहुत ज़्यादा जहेज मिल जाएगा तो? बाउली हुई है क्या? कभी किसी को बगैर हाथ पैर हिलाए भी कुछ मिलता है? फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए। मसलन कोई आकर ये कहे कि ये सामान आपके बेटे ने भेजा है, फिर? अब की दादी जी इसकी तरफ मुड़ी। क्यों मेरा दिल दुखाने की बात करती है? दादो, मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप हैं कि मेरी बात का जवाब ही नहीं देती। आप क्या करेंगी? मैं ये सामान लाने वाले से कहूँगी कि मुझे या मेरी पोतियों को सामान का लालच नहीं है। हीरे मोती भी कभी माँ या बेटियों के आंसू पहुँच सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर बेटे को इतना ख्याल है तो या खुद आ जाए या फिर हमें अपने पास बुला ले। इन्होंने रुख फेर लिया। और दादो, अगर वो शख्स कहे कि आपके बेटे ने आपको बुलाया है तो फिर? आज क्या दीवानों की सी बातें कर रही हैं? वो फिर इसकी जानिब मुड़ी। क्या ऐसा नहीं हो सकता?
اس میں دیوانگی کی کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے کتنی مرتبہ ایسا خواب دیکھا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ کیا میرا بیٹا آ گیا ہے؟ اتنی دیر سے کیا بک بک کر رہی تھی؟ فرحین نے بہت آرام، بہت احتیاط سے انہیں تمام بات بتا دی۔ خالہ زبیدہ کو جیسے ہی اطلاع ملی وہ دوڑی چلی آئیں۔ دادوں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ اب تو اماں آپ بھی ہوائی سفر کے مزے لینا، خالہ زبیدہ نے کہا۔ پھر مجھے بتانا کہ اوپر بادل کیسے لگتے ہیں۔ میں کون سا ہوائی جہاز پر جاؤں گی؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ پتہ ہے خالہ، ہماری دادو گھوڑے پر کراچی جائیں گی۔ فرحین ہنسی اپنے گبرو کے ساتھ۔ چل بے حیا، کچھ تو اپنے دادے کا لحاظ کیا کر، میری تو تجھے ویسے ہی پرواہ نہیں۔ وہ ہنسی۔ دادو پرسوں چلنا ہوگا۔ زری نے ٹکٹوں کا جائزہ لیا۔ بڑا مزہ آئے گا ہوائی جہاز میں۔ چپ کر، ہوائی جہاز میں تو میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس بات پر دادو کی سوئی ایسی اٹکی کہ پھر ہلنے کا نام نہ لیا۔ جہاز پر نہیں جائیں گے تو پھر کیسے جائیں گے؟ زری نے تنگ آ کر کہا۔ میں تو ریل گاڑی کی چھک چھک سنتے ہوئے جاؤں گی۔ انہوں نے بچوں والی ضد پکڑی۔ اور یہ جو ابا جی نے ٹکٹ بھجوائے ہیں تو کیا ہوا ٹکٹوں کا؟ زبیدہ خالہ نے مداخلت کی۔ ماشاءاللہ پیسے والا ہے، اسے 4 ٹکٹوں سے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ پر ریل کے ٹکٹ لائے گا کون؟ اللہ رکھے اپنے عمر کو وہی لائے گا۔ اور جانے سے پہلے عمر نے زری کی بہت منتیں کر کے تھوڑی دیر کے لیے فرحین سے ملاقات کی۔ فرو، تمہارے ابا جی کہیں اور تو رشتہ طے نہیں کر دیں گے تمہارا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ ہمارے ہاں زبان دے کر پھرتے نہیں جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو، اور اگر وہ اپنے جیسے پیسے والے میں تمہارا رشتہ کرنا چاہیں تو تم کیا کرو گی؟ فرحین نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ میں نے تمہارا ساتھ قبول کیا ہے تو مر کے بھی اس عہد کو نبھاؤں گی۔ تھینک یو فرحین، تم نے میرا بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ وہ ایک دم شانت ہو گیا۔ ادھر جا کر فون کرنا۔ فرحین دھیرے سے ہنس پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پتہ ہے مہینے کا آخر تھا، اس لیے میں اے سی کی ٹکٹ نہیں لے سکا، فرسٹ کلاس کے لایا ہوں۔ اتنے تکلفات؟ فرحین ہنسی۔ بھئی بڑے باپ کی بیٹی ہو، آ گئے نا اپنی آئی پر، بہت چڑھاتی ہے ایسی باتوں سے۔ یہ تو تمہیں پہلے بھی پتہ تھا کہ میں چودھری غلام محمد جنت مقام مربے والی کی پوتی ہوں۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ پھر اسی خوشگوار ملاقات کی یاد کے ساتھ فرحین باقی سب کے ساتھ اگلی صبح کی ریل سے کراچی روانہ ہو گئی۔ وہ یتیم صورت شیدہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ شیدے بیٹے، تم نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں، دادو نے اس سے پوچھا۔ جی کوئی ایسی خاص کوئی بات ہی نہیں ہے میری، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ میرے والد صاحب قالین باف تھے، بس وہیں سے دمے کا مرض لگ گیا انہیں، اب تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، اسے پڑھا رہا ہوں، ایک بہن کی شادی کر دی ہے، 2 بہنیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی شادی بھی جلد کر دوں گا۔ تم نے قالین بافی نہیں کی؟ زری نے پوچھا۔ نہیں جی، میری اماں نے نہیں کرنے دی، وہ کہتی تھی کہ میں بھی مریض ہو جاؤں گا اپنے ابے کی طرح۔ بھائی کوئی مدد نہیں کرتا تمہاری؟ میں نے خود منع کر رکھا ہے، وہ ہے بہت لائق، FSC کر رہا ہے، بس چند سالوں کی بات ہے۔ میں نے کہہ رکھا ہے اس سے کہ اب ڈاکٹر بننے کے بعد ہی روزگار کے متعلق سوچنا، ابھی صرف پڑھو۔ وہ بتا رہا تھا۔ پتہ ہے بی بی، وہ انگریزی بھی بول لیتا ہے، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے سب انگریزی کی، اس کے لفظ لفظ میں بھائی کی محبت بول رہی تھی۔ تم کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ جی میں تو صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوں۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ میرے ابا جی بیمار ہو گئے تھے، اس لیے نہیں پڑھ سکا۔ شیدے، تم ہمیں بہت اچھے لگے ہو، فرحین نے کہا۔ تم نے ہمیں بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اس کا تمہیں کچھ انعام بھی ملنا چاہیے۔ جی میں نے انعام کے لیے تو کچھ نہیں کیا، آپ اپنے والد صاحب سے مل جائیں، یہی میرا انعام ہے۔ تمہاری یہ باتیں ہمیں بہت اچھی لگی ہیں، زری بولی۔ ہم اپنے ابا جی سے کہہ کر تمہارے بھائی کی تعلیم کا بندوبست کرائیں گے، سب خرچہ ہمارے ذمہ، تمہاری دونوں بہنوں کا جہیز تیار کرائیں گے، تمہارے ابا جی کا علاج بھی کروائیں گے، اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھائیں گے، فرحین نے کہا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو سدا خوش رکھے، وہ ممنونیت سے بولا۔ سفر لمبا تھا اور تمام سفر کے دوران شیدہ دوڑ دوڑ کر ان کے کام کرتا رہا۔ وہ دونوں مسلسل آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ سنو فرحین، ہم وہاں خوب سیر کریں گے۔ زری کتنی ہی مرتبہ فرحین سے یہ بات کہہ چکی تھی۔ میں تو آج تک لاہور سے باہر گئی ہی نہیں، اور سمندر دیکھنے کا مجھے اتنا شوق ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ ہم وہاں سیپیاں اکٹھی کریں گے، ہاں، اور خوب شاپنگ کریں گے، تمہاری جہیز کی شاپنگ، زری چہکی۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ دونوں بات بے بات پر ہنس رہی تھی، شاید خوشی کا اظہار یوں ہی بے معنی باتوں پر ہنس کر کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا پھر بارات کراچی آئے گی؟ یہ میں نے سوچا ہے کیا؟ فرحین ہنسی۔ جیسے دادی جی اور ابا جی کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ دیکھو دادو اپنی جوانی کے قصے سنا رہی ہیں۔ زری نے اسے ڈبے کے پچھلے حصے کی طرف متوجہ کیا، جہاں بہت سی بوڑھیاں اپنے پھیلے منہ پر شرمیلی مسکراہٹیں سجائے بیٹھی تھیں۔ دونوں انہیں دیکھ کر ہنس پڑی۔ پہلے میں ابا جی کے گلے لگوں گی، فرحین نے کہا۔ نہیں میں، جی میں نے پہلے کہا تھا، اور پھر میں بڑی بھی ہوں۔ اب اس میں میرا کیا قصور کہ تم سے چھوٹی ہوں؟ ویسے چھوٹے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، اس لیے ابا جی خود ہی پہلے میری طرف آئیں گے۔ جی نہیں، میری طرف آئیں گے۔ اچھا جی، یہ لیں سکہ اور ٹاس کر لیں۔
شیدے نے مداخلت کی اور جیب میں سکے کی تلاش میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چیخیں، سسکیاں، آہیں، گوشت اور خون کے لوتھڑے چارسو پھیل گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے پرائے کی پہچان نہ ہوگی، تو پھر قیامت کیا ہے؟ جو اس ڈبے میں تھے، اس دن ان سب پر قیامت ٹوٹی تھی۔ ہر طرف افراتفری تھی، اپنے اور غیر کی پہچان نہ تھی۔ جس کا جہاں منہ اٹھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ مزید دھماکے ہونے کے خوف سے ہر کوئی جائے حادثہ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ ایسے میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے قیمتی خود اپنی جان ہوتی ہے۔ امدادی سامان پہنچ چکا تھا۔ کراچی سے بہت سے ڈاکٹر اور ایمبولینس منگوائی گئی تھی۔ امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری تھیں۔ ہر کوئی اپنے کام میں منہمک تھا۔ ایسے میں کہیں سے خاک اور دھول میں اٹی خون میں نہائی ایک بڑھیا اکٹھی کی ہوئی لاشیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لاشیں بھی کہاں تھیں؟ ادھر ادھر بکھرے ہوئے اعضاء ایک جگہ جمع کر دیے گئے تھے۔ یہ میری فرو، دیکھو دیکھو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، ابھی تو اس کی منگنی ہوئی تھی، بالکل یہی انگوٹھی پہنائی تھی اسے۔ اس نے اعضاء کے انبار سے ایک کٹا ہوا ہاتھ اٹھا لیا اور یہ دیکھو، یہ زری ہے میری، دیکھو اس کی کانچ کی چوڑیاں ابھی تک ویسی کی ویسی ہیں۔ انہیں اٹھاؤ، ان سے کہو کہ دادو پراٹھا پکا کر دیں گی۔ ہمیشہ تو دادو ناراض ہوتی تھی، آج یہ کیوں ناراض ہو گئی؟ اس نے دو کٹے ہوئے خون میں لتھڑے ہوئے بازو سینے سے لگا رکھے تھے۔ واقعی جس دھماکے میں انسانوں کے چیتھڑے اڑ گئے، وہاں کانچ کی چوڑیاں محفوظ ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں صاحب، ایک بارش اور دڑ عمر شخص نے کہا۔ خدا تعالیٰ کا پیغام ہے اس میں۔ کتنی چوڑیاں بچی ہیں ذرا گن لینے دو۔ ایک رپورٹر اچک کر سامنے آیا۔ ہاں ہاں ضرور، اللہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچنا چاہیے، بارش شخص نے کہا۔ آپ لوگ ذرا دور ہٹیں، ایک سیکورٹی والے نے انہیں پیچھے دھکیلا۔ اماں جی آپ کی پوتیاں مل جائیں گی، ایک ڈاکٹر نے انہیں ملامت بھرے انداز میں دیکھ کر بڑھیا کو دلاسا دیا۔ لائیں یہ مجھے دے دیں۔ اس نے دونوں بازو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں یہ میں نہیں دوں گی، وہ پیچھے ہٹی۔ انہوں نے اپنے باپ سے ملنے جانا تھا، آگے ہی دیر ہو گئی ہے۔ ٹھہرو میں اپنی فرو اور زری کو تلاش کر لوں، میں ان کے منہ پر پیار کروں گی۔ دونوں یوں ہی مجھ سے مذاق کرتی ہیں، ابھی جب میں پیار کروں گی تو ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ انہیں آرام سے لے جا کر ایمبولینس میں لٹا دو اور مرہم پٹی کراؤ، فی الحال یہ شوق میں ہیں، ایک ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹر سے کہا۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات کے 9 بج چکے تھے۔ آج کراچی کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی ریل گاڑی میں بم کے دھماکے کی وجہ سے 40 افراد جاں بحق اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے، جن میں سے 30 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم اور صدر نے اپنے الگ الگ پیغامات میں حادثے پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی جج کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو جلد ہی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ حکومت کی طرف سے اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مرنے والوں کے لواحقین کو 50,000 50,000 روپے اور زخمی ہونے والوں کو 25,000 روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔